بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سماعت۔ یہ دعا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ ہر جمعے کو آخری ساعت میں اس دعا کو پڑھنے سے جملہ حاجات دینی اور دنیاوی پوری ہوتی ہیں، تمام بلائیں رد اور دشمنوں سے حفاظت رہتی ہے۔ جو بھی جائز حاجت طلب کی جائے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعائے سماعت کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ذریعے سے جو بزرگی بلکہ بزرگ ترین ہے، غالب و عظیم المرتبہ، زیادہ بخشندہ ہے۔ ایسا نام کہ اگر اس کے ذریعے سے آسمان کے بند دروازوں کے کھلنے کے لیے دعا کی جائے تو وہ تیری رحمت سے کھل جاتے ہیں۔ اگر اس نام کے ذریعے سے زمین سے رزق کے بند دروازوں کے کھلنے کی دعا کی جائے تو وہ بھی تیری رحمت سے کشائش رزق کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے ذریعے سے تنگی کی کشائش کی خاطر سوال کیا جائے تو تنگی بدل جائے آسانی میں۔ اور اگر اس اسم کے ذریعے سے مردوں کو زندہ ہونے کا سوال تجھ سے کیا جائے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے ذریعے سے تجھ سے بدحالی اور سختیوں کی دوری کا سوال کیا جائے تو وہ خوشحالی میں بدل جاتی ہیں۔ اور اسی لیے میں تجھ سے تیری ذاتی جلالت کے واسطے سے، جو کہ ایسی کریم و سخی ذات ہے جس کے سامنے تمام عزت والوں کی عزتیں ہیچ ہیں، اور جس کے سامنے تمام پیشانیاں سر بسجود ہیں اور تمام گردنیں خمیدہ ہیں اور مدھم پڑ جاتی ہیں تمام آوازیں، اور جس کے خوف و جلالت کے سامنے تمام قلوب لرزتے ہیں، اور تیری اس قوت و طاقت کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں جس سے تو نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے باز رکھا ہے کہ جب تک کہ تیرا حکم نہ ہو، اور تو نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں اور زمین کو اس طرح اپنے قبضہ قدرت میں لے رکھا ہے کہ وہ تیری مشیت کے بغیر ذرہ برابر بھی ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتے۔ اور تیری اس مشیت و ارادے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کی تمام دنیا متی ہے، اور تیرے اس بابرکت کلمے کے واسطے سے طلب کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تو نے یہ آسمان و زمین خلق کیے ہیں، اور تیری اس حکمت کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں جس کے ذریعے سے تو نے تاریکی کو خلق فرما کر رات بنایا اور رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور جس کے ذریعے سے تو نے نور کو خلق فرما کر اس کو دن کی شکل میں چلنے پھرنے اور کسب معاش کے لیے قرار دیا ہے، اور جس کے ذریعے سے تو نے سورج کو خلق فرمایا اور اسے اپنے نور سے منور فرمایا، اور تو نے اپنی اس حکمت سے چاند کو خلق فرمایا اور اسے معرضی نور عطا فرمایا، اور اپنی اس حکمت اور قدرت کاملہ سے کواکب کو خلق فرمایا اور ان کو ستاروں اور بروج میں تقسیم فرمایا، اور ان میں سے کچھ کو چراغ ہدایت اور کچھ کو زینت آسمان بنایا، اور شیاطین کے بھگانے کا ذریعہ قرار دیا، اور تو نے ان کے لیے طلوع و غروب کے مقامات قرار دیے، اور ان کے چمکنے اور طلوع کے ساتھ ساتھ فلک پر چلنے کے راستے مقرر فرمائے، اور ان کے لیے ایک فلک قرار دیا اور ان کے پیرنے کی ایک مخصوص جگہ اور آسمان پر ان کی منزلیں مقرر کیں جو بہترین منزلیں ہیں، اور ستاروں کی صورتیں جو بہت عمدہ خلق فرمائی ہیں، اور پھر انہیں ان کے اثرات کے پیش نظر علیحدہ علیحدہ نام مقرر فرمائے۔ اپنی حکمت و تدبر اور قدرت قاہرہ سے ان کے تصرف کا تعین فرما دیا جو کہ تیری قدرت و حکمت کا زندہ ثبوت ہے۔ تو انہیں کیسے عمدہ طریقے سے تصرف میں لایا، اور تو نے ان
کواکب کو مسخر فرمایا اور دن اور رات میں گھنٹوں اور سالوں میں مقرر فرما کر حساب کا ذریعہ بنایا اور مقرر کیا تو نے بلحاظ وضع لوگوں کے لیے یکساں شکل کا۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ، تیری اس بزرگی و جلالت کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے تو نے اپنے خاص بندے اور اپنے رسول حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے اپنے مقدس ترین فرشتوں کے زمرے میں وہ کلام کیا کہ جس کو مقرب فرشتے بھی نہ سن سکے، نور کے بادلوں کے اوپر، نیز تابوت شہادت کے اوپر، ناری ستون کے حلقے میں، کوہ طور سینا اور کوہ ہوریس پر، جو مقدس زمین سے تعلق رکھنے والا مبارک کوہ طور کے بقعے میں ہے، داہنی جانب واقع ہے، درخت کے ذریعے سے کلام فرمایا اور سرزمین مصر میں اپنے قدرت کاملہ کی تو نشانیاں جو نہایت روشن تھی ظاہر فرماتے ہوئے کلام خاص فرمایا۔ جس دن تو نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو شگافتہ فرمایا اور ان کے لیے پتھروں سے ابلتے ہوئے پانی کے چشمے جاری فرماتے ہوئے اپنی قدرت کاملہ کے عجائبات کا مشاہدہ گہرے دریا میں کرایا کہ اس دن تو نے دریا کی رواں دواں موجوں کو پتھر کی مانند جما دیا اور اس دریا سے بنی اسرائیل کے لشکر کو گزارا، اور تو نے ان سے فرعون کے مظالم کی وجہ سے کیے گئے وعدے بہترین انداز میں ان کے مظالم پر صبر کی وجہ سے پورے فرمائے اور انہیں مشرق و مغرب کی سلطنتوں پر حکمرانی عطا فرمائی اور انہیں عالمین کی نعمتوں سے نوازا، اور ان کے مقابلے میں فرعون کو مائے اس کے لشکر کے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اور تیرے اس بزرگ ترین اور سخی و کریم اسم پاک کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں اور اس بزرگ نور کے وسیلے سے التجا کرتا ہوں جس کا جلوہ تو نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوہ طور سینا پر دکھایا اور ان سے قبل حضرت ابراہیم اپنے خلیل علیہ السلام کو ٹیکرے والی مسجد سے دکھایا تھا، اور اپنے منتخب پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بر شیعہ میرت دکھایا تھا، جس کا معائنہ تو نے اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیت المقدس میں کرایا تھا۔ اور میں تجھ سے تیری اس بزرگی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے میثاق کو پورا کیا اور اپنی قسم کو حضرت اسحاق کے لیے سچ کر دکھایا، اور حضرت یعقوب کو ان کے صبر و ابتلا پر شہادت کا اجر عطا فرمایا اور مومنین سے وعدہ اجر کو پورا فرمایا، اور جن لوگوں نے تیرے اسماء کے وسیلے سے دعا مانگی اسے تو نے قبول فرمایا، اور تیری اس بزرگی کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس کا ظہور حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے لیے قبہ رمان میں ہوا تھا، اور تیری ان نشانیوں کے ذریعے سے طلب کرتا ہوں جو سرزمین مصر میں تیری بزرگی و قدرت کاملہ کے ساتھ بدرجہ تم ظہور پذیر ہوئی تھیں، اور تیرے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں جس کے جلوے سے طور سینا ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور تیری اس شان اور کلمہ تام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں اور تیرے ان کلمات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جن سے تجھے فضیلت حاصل ہے اہل آسمان اور اہل زمین اور دنیا والوں اور آخرت والوں پر، اور تیری اس رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تو نے تمام مخلوق پر اپنا انعام و احسان فرمایا ہے، تیری اس استطاعت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے تمام جہانوں پر جاری فرمایا ہے، اور تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے جلوے کی تاب نہ لا کر حضرت موسیٰ مارے خوف کے بے ہوش ہو کر طور سینا پر گر پڑے تھے، اور تیرے اس علم و جلال و کبریائی و عزت و جبروت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جس کی تاب نہ زمین لا سکی اور جس کے سامنے زمین و آسمان جھک گئے، اور عمق اکبر
باز رہا اور دریا و نہریں ساکن ہو گئیں، جس کی ہیبت سے پہاڑ سر بسجود ہو گئے، اور زمین جس کی وجہ سے اپنی قائم اور ساکن ہو گئی، اور تمام مخلوق اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے مقید ہو گئی، اور ہوائیں حرکت کرتے ہوئے چلنے لگیں، اور جس کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ گل ہو گئی۔ اور تجھے اس غلبے کا واسطہ دیتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تجھے ہمیشہ ہمیشہ زمانے پر غلبہ رہا، اور جس کی وجہ سے تیری حمد و تعریف کی گئی آسمانوں اور زمینوں میں، تیرے اس کلمہ صدق کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے باعث رحمت بن گیا، اور تیرے اسی مبارک کلمے کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے تو ہر شے پر غالب رہا، اور تیرے اس نور جمال الوہیت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ظہور کی تجلی کا اظہار تو نے کوہ طور پر فرمایا، جس کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور تیری اس بزرگی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کا ظہور طور سینہ پر ہوا، اور تو اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران سے ہم کلام ہوا، اور تیرے اس نور جمال کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کا ظہور کوہ فاران پر ہوا، حضرت موسیٰ کی منازل وحی کے قریب جو پاک و پاکیزہ تھے، اور صف بستہ گروہ ملائکہ کے ساتھ اور تسبیح خواں فرشتوں کے ساتھ جو خشوع و خضوع کے عالم میں تھے، اور تیری ان برکتوں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت محمد میں عزت افزائی فرمائی۔ درود ہو اللہ کا آن حضرت اور ان کی آل پر، اپنے برگزیدہ حضرت اسحاق کو امت حضرت عیسیٰ میں اعزاز بخشا، ان دونوں پر سلام ہو، اور حضرت یعقوب کو اعزاز بخشا حضرت موسیٰ کی امت میں، ان دونوں پر سلام ہو، اور جس کے ذریعے سے تو نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اطرت اور ذریت کے ذریعے سے اعزاز بخشا، اور ان کی امت کے ذریعے سے بھی۔ اے اللہ، جیسا کہ ہم تیری قدرت کاملہ کے ان مناظر کے وقت موجود حاضر نہ تھے، حالانکہ ہم ان کی حقانیت و صداقت پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، یہ کہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد اور آل محمد پر، اور تو برکتیں نازل فرما حضرت محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور تو ایسی رحمتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر جو زیادہ فضیلتوں والی ہوں، ان سے جو درود و برکتیں اور رحمتیں تو نے نازل فرمائی ہوں حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر، کیونکہ تو حقیقتاً صاحب حمد اور بزرگی والا ہے، تو وہی کرتا ہے جس کا ارادہ فرماتا ہے، اور تو ہی تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر اپنی حاجت بیان کریں اور پھر پڑھیں۔ اے اللہ، اس دعا کی برکت کا واسطہ اور ان اسماء مبارکہ کے صدقے سے جن کی تفسیر اور معنی اور جن کے باطن کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، درود ہو حضرت محمد و آل محمد پر، اور میرے ساتھ وہی سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، نہ کہ ایسا برتاؤ جس کا میں مجاز و اہل ہوں، اور میرے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف فرما دے، اور مجھے اپنے رزق حلال کے ذریعے سے فراوانی عطا فرما، اور مجھے بچا لے محتاجی سے، برے انسانوں کی، اور برے پڑوسی اور برے ساتھی اور برے حاکم کے اثر سے اور شر سے، بے شک جو تو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے، اور تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ مجھے امان دے اے عالمین کے پالنے والے۔ یہاں پر پھر اپنی حاجت طلب کریں اور کہیں، اے اللہ، اے مہربان، اے محسن، اے آسمانوں اور زمین کے موجد، اے صاحب بزرگی و اکرام، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے خداوندہ، واسطے سے اس دعا کے
خداوندہ اس دعا کے صدقے سے اور ان متبرک ناموں کے صدقے سے جن کی تفسیر و تعویل و باطن و ظاہر کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہ تو نازل فرما درود محمد اور آل محمد پر، اور یہ کہ تو دنیا و آخرت میں مجھے اپنے بہتر رزق سے نواز اور میرے ساتھ وہی برتاؤ فرما جس کا تو اہل ہے، نہ ایسا سلوک جس کا میں اہل ہوں، اور میرا انتقام لے۔ یہاں پر آپ اپنے دشمن کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر پڑھیں، اور میرے گزشتہ و آئندہ گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے معاف فرما، اور اسی طرح میرے والدین اور تمام مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما، اور میرے لیے اپنے حلال رزق میں کشادگی فرما، اور مجھے بچا لے محتاجی سے، برے انسان اور برے پڑوسی اور برے حاکم اور برے ساتھی کی، اور برے دن اور بری گھڑی سے، اور انتقام لے اس سے جو مجھے دھوکہ دے اور جو مجھ سے بغاوت کرتا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے میرے اور میرے اہل و عیال اور میری اولاد اور میرے بھائیوں اور میرے پڑوسیوں اور میرے قرابت داروں کے ساتھ جو مومنین و مومنات میں سے ہوں ظلم کرنے کا۔ بالتحقیق تو جو چاہے کرے، اس پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حفاظت فرما اے عالمین کے پالنے والے خداوندہ، اس مبارک دعا کے طفیل سے اپنا فضل و کرم فرما نادار مومنین اور مومنات کے اوپر، تونگری اور فراوانی مال کے ساتھ بیمار مومنین و مومنات کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور زندہ و حیات با حیات مومنین اور مومنات پر اپنے لطف و کرم کے ساتھ مہربانی فرما، اور مرے ہوئے مومنین و مومنات کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحمت سے پیش آ، اور مسافر مومنین و مومنات کو عافیت کے ساتھ واپس فرما ان کے وطنوں کی طرف، اس حالت میں کہ وہ لدے پھندے ہوں مال سے، اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تمام رحم کرنے والوں میں، اور اللہ کی رحمت نازل ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ آخری نبی ہیں، اور آن حضرت کی عطرت پاکیزہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو ان پر جیسا کہ حق سلامتی ہے۔ دعائے سماعت کے بعد یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مبارک دعا کی حرمت کی بدولت اور ان مبارک اسماء کے وسیلے سے، شاید جن کا ذکر اس دعا میں رہ گیا ہو اور اس میں شامل ہو، ان کی تفسیر اور تدبیر کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کہ تو ہماری حاجات کو پورا فرما اور ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں ائمہ کے قرب عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام شہدائے ملت جعفریہ، خصوصاً میرے والد شہید سید حسن علی رضوی ابن عابد حسین کے لیے۔